نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بانی کے نام سے منسوب کرنا، کسی خاص آدمی کا نام لکھ لینا کہ فلاں آدمی نے مسجد بنوائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد بنوائی ہے جس کا نام ہے محمد صدیق، تو یہ نام رکھنا کہ صدیق مسجد، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو میرے عزیز بھائیو، کسی ایک آدمی کے نام سے مسجد کو منسوب کرنا یا جس آدمی نے مسجد بنوائی ہے اس کے نام سے مسجد کو منسوب کرنا یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا جائز ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قاری صاحب کہ جو دوسری مسجد ہے اس میں قاری صاحب کی آواز بھی اچھی ہے، قرات اچھی کرتے ہیں اور وہ عصر کے بعد درس بھی دیتے ہیں یا عشاء کے بعد درس وغیرہ دیتے ہیں، جو قریب مسجد جو ہے اس میں قاری صاحب کی وہ قرات بھی اچھی نہیں، خوبصورت آواز بھی نہیں، تو وہ درس بھی نہیں دیتے، تو یہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا، تو لہذا میں دوسری مسجد میں جاتا ہوں، ان کی قرات اچھی ہے یا وہ درس وغیرہ بھی دیتے ہیں عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، تو کیا اس انداز سے، اس نیت سے اس کا دوسری مسجد میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، اگر دوسری مسجد میں درس ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے یا ان کی قرات اچھی ہے تو وہ درس کے لیے جاتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے، تو لہذا اس نیت سے اس کا دوسری مسجد میں جانا جائز ہے۔ اگر ویسے بھی دوسری مسجد میں جائے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے قریب مسجد میں نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ درس کے لیے جاتا ہے یا قرات ان کی بہت اچھی ہے، وہ سننے کے لیے جاتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا جانا جائز ہے، یہ غلط عمل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے چندے سے مسجد میں اندر کوئی کمرہ بنانا، مسجد کے الگ دفتر وغیرہ بنانا انتظامیہ کے لیے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، اگر انتظامیہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ مسجد کے ایک طرف ایک سائڈ پہ کمرہ بنایا جائے، دفتر نما بنایا جائے مسجد کے لیے، تو یہ بنانا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں سپیکر استعمال کرنا، نعتیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیو، مسجد کے سپیکر میں نعت وغیرہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ تراویح میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سپیکر لگا کر کرتے ہیں، یا شبینہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ سب عمل کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں بعض لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ اب بھی کچھ مسجدیں ایسے ہیں دیہاتوں میں جس میں چراغ جلایا جاتا ہے، تو میرے عزیز بھائی، مٹی کے تیل سے چراغ جلانا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں بدبودار چیز کا استعمال کرنا یا لگا کر آنا یا کھا کر آنا اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ جیسے آدمی پیاز کھاتا ہے تو اس کے لیے مسجد کے جانے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرے، اور مسجد کے اندر بدبودار چیز کا لے کر جانا یہ گناہ ہے، آدمی گناہ گار ہوگا، لہذا مسجد میں مٹی کا تیل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں راہ بنانا لوگوں کے آنے جانے کے لیے، ایک مسجد ہے، اس سے اندر سے یا اس کے ساتھ گزر کر آدمی دوسری گلی میں جاتا ہے، تو مسجد کے حدود کے اندر راہ گزر بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کی حدود میں راہ گزر بنانا لوگوں کے گزرنے کے لیے، جو ایک گلی سے گزر کر دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی چیزوں کو فروخت کرنا، جو مسجد ہے اس کی چیزوں کو، پرانی چیزوں کو فروخت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یا کسی نئی چیز کو فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرے عزیز بھائیو، اگر انتظامیہ اس بات میں غور و فکر کر لے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی پرانی چیزیں ہیں، ان کو فروخت کر کے نیا پنکھا آ جائے گا، نئی موٹر آ جائے گی، یا کوئی کلین میں حصہ پڑ جائے گا، تو مسجد کی پرانی چیزوں کو بیچنا انتظامیہ کے لیے جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے پیسوں سے تالاب بنانا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر مسجد کے پیسوں سے جو مسجد کے ایک طرف تالاب بنایا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، جہاں پانی کا بڑا حوض بنایا جاتا ہے، وہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیو، مسجد کے چندے سے تالاب بنانا، وہ حوض بنانا وضو کرنے کے لیے یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے
کہ مسجد میں بعض لوگ قرآن اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں تلاوت کرنے کے لیے، تو میرے عزیز بھائی مسجد سے قرآن اٹھا کر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اگر مسجد سے قرآن اٹھا کر لے کر جانا بھی ہے تو وہ جتنے کا قرآن ہے اتنا ہدیہ مسجد میں اس کے گلے میں ڈال دو، یا اس کے انتظامیہ کو جو آگے لگا ہوا ہے خزانچی وغیرہ اس کو دینا چاہیے۔ مسجد سے قرآن اٹھا کر جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں جو مسجد کے قاری صاحب ہیں، جو امام صاحب ہیں، جو انتظامیہ ہیں، وہ اگر اجازت دیں کہ آپ قرآن مقدس لے کر جا سکتے ہیں تو پھر لے کر جانے کی اجازت ہے۔ اگر ویسے لے کر جانا ہے پھر قرآن مقدس کا ہدیہ جو ہے وہ پیسے مسجد میں ادا کرنے ہوں گے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا مسجد میں آنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ غیر مسلم کا مسجد میں آنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرے عزیز بھائیوں، بامر مجبوری غیر مسلم جو ہے مسجد میں آ سکتا ہے، لہذا وہ جان بوجھ کر آئے، بار بار آئے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ بامر مجبوری اگر مسجد میں آ جائے تو اس کا آنا جائز ہے، اگر جان بوجھ کے آئے، بار بار آئے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے چندے میں غیر مسلم کا پیسہ، یعنی کہ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم کا پیسہ لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ وغیرہ ہیں، مرزئی وغیرہ ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، میں نے مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر کل کو غیر مسلم مسجد کے انتظام میں دخل اندازی نہیں کرے گا پھر اس کا پیسہ لگانا جائز ہے۔ اگر کل کو خطرہ ہو کہ مسجد کے کام میں، مسجد کے انتظام میں دخل اندازی کرے گا پھر اس کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے مرزئی وغیرہ ہیں یا اور مذہب والے ہیں، کیا اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، اس میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ اس کا لب لباب آخر کار جواب یہی ہے کہ غیر مسلم جو ہے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا شعائر ہے، مسلمانوں کو اللہ نے یہ نام دیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد سب اللہ کے لیے ہیں، یہاں غیر اللہ کو پکارا نہیں جائے گا۔ لہذا احادیث مبارکہ میں بھی ان کی بڑی وضاحت آئی ہے، اور محدثین نے، بڑے بڑے فقہاء اور اماموں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، بڑے لمبے چوڑے جواب دیے ہیں کہ غیر مسلم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔